الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفروا إلى الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سید و سرور محمد نور جہاں بہتر و بہتر شفیع مجرمان اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر بحر حق سوئے غریباں یک نظر رامی قدر میزبان مکرم علامہ نور الزمان نوری صاحب دامت ذلو علماء کرام مشایخ اعظام اور محبان امام عارفان مقتدائے صوفیاء حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی صدیقی قدس سرہ العزیز حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نسبی طور پر سیدنا امیر المومنین خلیفۃ الرسول فی الفصل یار غار و مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کو سلطان العلماء کہا جاتا ہے۔ بلخ افغانستان آپ کی ولادت گاہ ہے، جنم بھومی ہے، آپ کی برتھ پلیس ہے، اور یہاں سے پھر آپ نے ہجرت کی بچپن میں اپنے والد گرامی کے ساتھ۔ یہ اختر الغازی ڈرامہ جو آج کل چل رہا ہے، اس میں آپ یہ اشارے دیکھتے ہیں، یہ سنتے ہیں کہ اس زمانے میں سلطان علاء الدین گیکوباد کی دعوت پر یہ عظیم الشان خانوادہ ہجرت کر کے سرکاری اعزاز کے ساتھ سلطنت سلجوق کا مہمان بن کے پونیا گیا، اور سلطان نے سرکاری طور پر ان کا استقبال کیا تھا اس قبیلے کا۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی دادی جو ہیں یہ جلال الدین محمد خارزم شاہ کی بیٹی ہیں۔ آپ کے خاندان کے اثر، تاثیر اور اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ جلال الدین خارزم شاہ نے اپنی بیٹی آپ کے دادا جن کا نام حسین تھا ان کے عقد میں دی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی بچپن میں گزرتے ہوئے نیشا پور جب گئے تو خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ نے اپنا رسالہ اسرار نامہ آپ کو پڑھنے کے لیے دیا جو مثنوی تھی۔ 6-7 سال کی عمر تھی، لیکن خواجہ فرید الدین عطار نے فرمایا آپ کے والد کو کہ یہ بچہ اپنے وقت کا عظیم عارف باللہ ہوگا۔ اس کا اثر تھا آپ کی شخصیت پر۔ ایک جگہ آپ نے لکھا ہے ہفت شہر عشق را عطار گشت ماں ہنوز اندر خمے یک کو چہیں۔ کہتے ہیں عشق کے 7 شہر عطار نے گھومے، میں ابھی اس کے ایک کوچے کے چکر لگا۔ تو اپنے وقت کے اور اپنے وقت سے پہلے کے جتنے اہل علم، اہل حکمت، اہل دانش اور اہل معرفت ہیں، ان سب کو رومی نے اپنے وجود میں نچوڑ لیا۔ اور حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے جدید اور قدیم
تمام علوم کا سرچشمہ، قرآن سے آپ کا تعلق، حدیث سے آپ کا تعلق، فقہ سے آپ کا تعلق، تصوف و روحانیت سے آپ کا تعلق، عقلیات کے بھی بادشاہ، روحانیات کے بھی بادشاہ، اور حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ بہت سارے بزرگوں سے آپ نے، عالم اسلام کے عظیم ترین لوگوں سے آپ نے فیض لیا۔ ان میں سے ایک بزرگ ہیں حضرت برہان الدین محقق ترمذی رحمہ اللہ، ان سے آپ بہت متاثر ہیں، ان کا بڑا اثر تھا آپ کی شخصیت پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ان کی تعریف کی، برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور بڑے اچھے الفاظ آپ کے لیے بولے، یہ بڑے صاحب کمال ہیں، بہت صاحب فضل ہیں، جو بھی وہ کہہ سکتا ہے۔ تو کسی نے بتایا کہ آپ کی فلاں صاحب نے بڑی تعریفی کلمات کہے ہیں آپ کے لیے، اور بہت اچھے لفظوں میں آپ کو یاد کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے جانتا ہے جس نے میری تعریف کی ہے، کیا وہ مجھے جانتا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے لیے انہوں نے بہت اچھے الفاظ بولے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے میرے کلام کی تعریف کی تو یہ لفظ، یہ حرف، یہ صوت، حتیٰ کہ یہ لب اور دہن، یہ سب ختم ہو جانے والی چیز۔ اور اگر اس نے میرے عقلی پیمانے، میرے دانش، اس کے بحاف پہ میری تعریف کی ہے، میری صفات اور کمالات کی وجہ سے میری تعریف کی ہے، تو وہ بھی میرا ذاتی کمال نہیں ہے، وہ بھی کسی کی عطا ہے۔ ہاں اگر اس نے میری ذات کی تعریف کی تو پھر اس نے درست کہا ہوگا، کیونکہ وہ مجھے جانتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسا بحر بے کنار ہے، ایسا سمندر ہے جس کا ایک قطرہ علامہ اقبال ہے۔ اب چوتھے بزرگ جن کا نام علامہ نوری صاحب نے نہیں لیا، وہ دیکھیے وہ یہاں کس طرح سے ان کی روح، سارے گفتگو کرنے والوں کی زبان سے آپ نے دیکھا روح اقبال چھلک رہی تھی کہ میرے پیر، میرے مرشد کا ذکر ہو رہا ہو اور ہو بھی میرے شہر میں رہا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ رومی سے اقبال کا تعلق ایسا ہے کہ وہاں میں نے جب حاضری کونیا میں دی مولانا رومی کے مزار پہ، تو وہاں پر جو وہاں مزارات ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی کے احاطے میں مقابر ہیں، اس میں ایک فرضی قبر علامہ اقبال کی ہے۔ اب یہ فنائیت کا حال دیکھیے، آپ تعلق دیکھیے، تقاضا دیکھیے کہ رومی سے استفادہ کرنے والوں میں جو قریب ترین شخصیت ہے ہمارے، جس کے ذریعے ہم رومی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، وہ علامہ اقبال ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجے ایک کلیم سر بکف۔ اور علامہ کہتے ہیں پیر رومی را رفیق راہ ساز، تا خدا بخشت تورا سوز و اداس۔ کہتے ہیں پیر رومی کو اپنا راہبر اور مرشد بناؤ تاکہ اللہ تمہیں سوز و اداس کی نعمت عطا کرے، کیونکہ پیر رومی خاک را اکسیر کرد، پیر رومی خاک را اکسیر کرد، از غبارم جلوہا تعمیر۔ کہتے ہیں رومی وہ ہے جس نے اقبال جیسے مٹی کے ڈھیر کو ہاتھ لگایا تو اسے کیمیا اور گندن بنا دیا۔ یعنی رومی جو ہے وہ مسیحا نفس ہے، وہ مٹی کو پھونک مار دے تو اس کو ہوا میں اڑا سکتا ہے، پرواز کروا سکتا ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپروچ تک ہمیں اگر رسائی مل جائے تو میں سمجھتا ہوں رومی کا علم صرف علم، عمل نہیں، رومی کا صرف علم اور اس علم کا شیڈو اور شیڈ اور ظل
وہ بھی سارے زمانے کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ رومی کے میں عمل کی، معارف کی، دقائق کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ رومی کا علم اتنا نیچرل، جینون، اوریجنل اور خالص ہے، اور اس میں اتنی ڈائنامک اپروچ ہے کہ وہ مردے کو قبر سے اٹھا سکتا ہے۔ اور ہمارے پاس سب سے بڑا ایویڈنس علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کوئی عام آدمی نہیں ہے، علامہ خود جینیس آف دی ایسٹ ہے، اور 20ویں صدی کا وہ شاہ دماغ ہے جس کے بارے میں مولانا انور شاہ کشمیری نے کہا تھا کہ اس زمانے میں قرآن کو سب سے زیادہ جو شخص سمجھتا ہے وہ اقبال ہے۔ آپ سوچئے، ایسا امت میں شاید کسی کے بارے میں ہم نے سنا پڑا نہ ہو کہ وہ تلاوت قرآن سے فارغ ہو تو مصحف کو دھوپ میں رکھ کے سکھانا پڑے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ اپروچ جو ہے علامہ کو حضرت رومی سے ملی۔ حضرت رومی کی اپروچ کیا ہے؟ ابھی تو انشاءاللہ عزیز یہ نشستیں ہوں گی، آج تو سمجھیے افتتاحی پروگرام ہے، افتتاحی نشست، اور مولانا حضرت علامہ نور الزمان نوری قرۂ فعال حافظ نے تو کہا تھا بنامے منے دیوانہ زدن، لیکن میں کہتا ہوں کہ بنامے ہی فرزانہ زدن، جسے حضرت رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی تجلی، کوئی جھلک پڑی تو جتنے اس شمع رومی کے پروانے تھے ان کی طرف آپ کی توجہ دلوائی گئی کہ ان کو بلا لو، اور جس کو وہ ٹیلی فون پہ بھی پیغام گیا، میں جانتا ہوں سارے مجھ سے زیادہ مصروف ہوں گے، سارے مجھ سے زیادہ اہل علم و فضل ہیں، سب کی اپنی اپنی جگہوں پہ ڈیوٹیاں ہیں، کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ جتنے لوگ بھی آئے ہیں سارے ہمارے دور کے نمائندہ ہیں، ترجمان ہیں علوم کے، معارف کے اور فنون کے، لیکن یہ ایک تصرف ہے حضرت رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ انہوں نے ہمیں بڑی مدت بعد، ہم کئی مہینوں بعد آج ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ملاقاتیں ہوئی، یہ بھی تصرف ہے، کیونکہ رومی کا یہ کمال ہے کہ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ سے ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ کہتے ہیں تم آؤ ذرا ایک دوسرے کے پاس تو آؤ، بیٹھو تو صحیح، للہ فی اللہ تو بیٹھو، للہیت کے ساتھ آؤ، اخلاص کے ساتھ آؤ، پھر اس کے نتائج اور ثمرات نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ چیزیں جو اب ختم ہو گئی، جو کیلو کال میں ہم لوگ پڑھ گئے ہیں، پھر اس سے نکالا جاتا ہے اور علم کا جو اصل ٹیسٹ ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ رومی کا کمال دیکھیے کیا ہے۔ رومی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے رومی، اور رومی کا اعجاز اور کرامت ان کی مثنوی علامہ نوری صاحب میں نے سبکن پڑھی اور پرشین ٹو پرشین پڑھی۔ میرے استاد گرامی یہ بلخ سے ہی ان کا تعلق تھا، اور مولانا کے ہم قوم تھے، اور یہ وہ لوگ ترکمن قوم تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر قرآن پاک کے بعد مثنوی کا نسخہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن ضروری ہے، اور سفر حضر میں مثنوی شریف کے 6 دفتر ہمیشہ ان کے پاس ہوتے تھے۔ اپنے بھائی کی دکان میں، قالینوں کی دکان میں آ کے اسٹے کرتے تھے نکلسن روڈ لاہور پہ، تو میں پھر پہنچتا تھا، وہ مگس ہرگز نہ خواہد رفت از دکان حلوائی، تو میں پہنچتا تھا، بیٹھتا تھا، جب سب لوگ چلے جاتے تو پھر میں کہتے اب تم بھی جاؤ، ایسی ہی ٹھنڈی راتیں ہوتی تھیں رات، تو میں کہتا جی میں تھوڑا سبق پڑھ، بڑا خوش ہوا، ایک تکیہ سا رکھتے، اس پہ مثنوی شریف رکھتے اور ریڈنگ میں کرتا تھا، اور وہ جیسے پرانے طریقہ تھا، اس میں بڑی بڑی کیفیات آتی تھیں اس دوران، اس درس، اس حلقے اور سبق کے دوران عجیب و غریب کیفیات ہوتی تھی، حال ہوتا تھا،
عاشقاں را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبق شاں روئے اوست، درس شان شوق و چرخ و زلزلہ، نئے زیادہ تست و باب و سلسلہ۔ یہاں سے رومی کی رسائی دیکھی نا، آج وہ کتابیں جو بڑے بڑے شیوخ نے دیکھی نہ ہوں، وہ مثنوی میں رومی ان کا اس طرح ذکر کر رہے ہوتے ہیں جیسے کسی قاعدے کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں تک تو ان کی رسائی ظاہر میں ہے، لیکن اصل بات جو انہوں نے کی کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، اس سے وہ اوپر جو تمہید باندھتے ہیں، کبھی آپ اس کو پڑھیے تو عقلیات کا بادشاہ نظر آتا ہے وہ شخص، اور جدید ترین دور کا نمائندہ رومی آپ کو نظر آتا ہے۔ آج کے بعد بھی قیامت تک دنیا جتنی بھی ترقی کرے گی، رومی سے آگے نہیں جا سکتی۔ رومی کی پرواز کا یہ عالم ہے، مشرق و مغرب یوں ہی عاشق نہیں ہے اس کو کسی وجہ سے، اور مغرب تو ہے ہی عقلیات کا بادشاہ، مغرب تو عقلیات کے بغیر خدا کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور رومی کا کمال یہ ہے کہ وہ بن دیکھائے عقل کے ذریعے ہی خدا منواتا۔ یہ ہمارے کراچی کے سخی حسن قبرستان میں ایک مزار ہے، شاہ شہید اللہ فریدی۔ یہ جرمن کے ایک باشندے تھے، غیر مسلم تھے، غالباً مفتی صاحب نے 1900 کچھ پہ ہمیں پہنچایا تھا، تو میں سمجھا شاید وہ بات سنانے لگے۔ 1900 اگر چشمدید نہ کہتے میں نے چپ کر کے سنتے رہنا تھا۔ 1910 کے کوئی لگ بھگ کی بات ہے، ایک آرٹیکل جرمن کے ایک جرنل میں چھپا، دی ریالٹی آف صوفیزم۔ ہمارے ہندوستان میں ایک بزرگ چشتی سلسلے کے ہوئے سید ذوقی شاہ صاحب سر دل برا، ان کی کتاب کا نام ہے سر دل برا، اور رومی کہتے ہیں کہ خوش طرح باشد کے سر دل برا، گفتہ آیت در حدیث دیگراں۔ میں جتنی دیر بھی بیٹھا تھا میرے یہی شعر چل رہا تھا کہ آج سر دل براں اور حدیث دیگراں دونوں جمع ہیں۔ اور بڑی نوری صاحب آپ نے بہت قیمتی محفل سجائی، آپ کو بہت مبارک۔ شب رومی میں آپ نے ہمیں جمع کیا، اللہ آپ کو اس کی جزا دے اور برکتیں دے، اور جہاں جہاں تک یہ آواز جاری ہے رومی کے فیض و برکات ظاہری باطنی اللہ کرے ان سینوں تک پہنچیں۔ رومی ایسا با کمال مرشد ہے، اس کے پاس آنکھ کا سودا الگ ہے، کان کا سودا الگ ہے، زبان کا الگ ہے، دماغ کا الگ ہے، قلب کا الگ ہے، روح کا الگ ہے، جسم کا الگ ہے۔ رومی کے پاس جدید و قدیم ہر ٹیسٹ ہر فلیور ہے۔ رومی کہتے ہیں مثنوی ما دکان معرفت می نمایت ہی نشان معرفت۔ یہ مثنوی کتاب نہیں ہے، یہ معرفت کی دکان ہے، اور اس کے مرتبان میں روحانیت کا ہر سودا پڑا ہوا ہے، جو چاہے آ کے یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے زندگی میں نہیں کبھی سنا ہوگا شاعری کے معاملے میں، چونکہ شعر ادب کا میں طالب علم ہوں، شاعری کے معاملے میں شاعری کسی کی پابند نہیں ہے۔ علی بخش کہتا ہے کہ علامہ کے سرانے کاغذ پینسل پڑا ہوتا تھا، سوتے وقت بھی رات کو، کبھی سوتے میں آنکھ کھل کے کچھ لکھتے پھر سو جاتے، صبح پڑھتے کیا تھے۔ رومی واحد شاعر ہے شاید انسانیت کی تاریخ میں جس نے شعر کے ٹائم کو بھی باؤنڈ کیا ہے۔ یہ مثنوی کا ٹائم فکس تھا، اور رومی دنیا کا واحد شاعر ہے جس نے شاعری قلم سے نہیں لکھی، ڈکٹیٹ کروائی ہے، املا کی شکل میں۔ پہلے 4 دفتر ایک شخص کو، حضرت حسام الدین ضیاء الحق اور حسام الدین چلبی، یہ دونوں شاگرد ہیں ہم نام مولانا کے۔ عصر سے مغرب کا ٹائم فکس تھا، مولانا بیٹھتے تھے، مثنوی نازل ہوتی تھی، بولتے تھے، اور وہی کاتب لکھتا تھا، دوسرا کوئی کاتب اس کی اہلیت نہیں رکھتا تھا کہ وہ لکھے۔
اور جب وہ فوت ہو گئے 4 دفتر کے بعد تو مولانا نے مثنوی بھی بند کر دی۔ پھر حسام الدین ضیاء الحق آئے تو آپ نے شروع ہی وہاں سے کیا 5واں دفتر۔ اے حسام الدین ضیاء الحق بیا، اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں استادان سفارا استاد، شاگرد کو کہہ رہے ہیں استادوں کے استاد، اہل صفا کے استادوں کے استاد، آپ پھر سے شروع کریں۔ تو جانشین مل گیا حسام الدین کا۔ پھر کہتے ہیں مدت مثنوی تاخیر شد، مہلت بایست تا خون شیر شد۔ یہ اس سے آگے میں نہیں بولتا۔ خون کا دودھ بننا کیا ہوتا ہے یہ صرف رومی سمجھا سکتا ہے۔ دنیا کی کسی لیبارٹری میں آپ چلے جائیں تو آپ کو بڑا گھمائے گا۔ یہ رومی ہے کہ دھوتی کرتے والے ننگے پاؤں پھرنے والے دیہاتی کو وہ ایک دفعہ رقص کروا دیتا ہے۔ یہ رومی کا کمال ہے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ دیہاتوں میں جب ہمارے بزرگ مثنوی شریف پڑھتے تھے تو حلقہ ہائے طریقت میں اکثر لوگ ناخواندہ تھے، اکثر غیر تعلیم یافتہ تھے، اردو صحیح بولنے والے نہیں تھے، ٹھیٹھ دیہاتی لوگ، لیکن مثنوی شریف سن کے وجد و رقص کرتے تھے اور جذب و حال اور کپڑے پھاڑ دیتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے۔ اور دیکھنے والے پڑھے لکھے ان سے پوچھتے تھے بابا جی تانوں کی سمجھ آئی؟ وہ کہتے تھے یہ مثنوی جو ہے یہ لفظ اور حرف نہیں ہے، یہ نور ہے جو سیدھا دلوں میں اتر چکا۔ چونکہ الہام ہے سارا، مثنوی ساری الہام ہے۔ مولانا بولتے اور شاگرد لکھتے، یوں 6 دفتر تیار کر دیے۔ تاریخ انسانی میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں، اور اس میں معارف کیا کیا ہے اس کی جھلک ایک شعر پہ میں ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ جسم بعض دفعہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ معارف کی دنیا ایسی ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتبین وحی کے جو چیئرمین تھے HOD، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں تو ہر وقت حاضر باش رہتا تھا، وحی کا تو ٹائم نہیں تھا کب آئے، تو آقا کریم صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک جو ہے وہ کہتے ہیں میری ٹانگ پہ تھی۔ آپ نیند دراز تھے، نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا، پسینہ نوری کے قطرے پیشانی نبوت پہ چمکے تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے آرا رکھ کے میری ٹانگ کو چیر دیا۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ اونٹنی پہ آقا کریم علیہ السلام سوار ہوتے تو وہ تاب نہ لا پاتی اور بیٹھ جاتی تھی، اور کبھی کسی چٹان سے ٹیک لگا لیتی تھی۔ اس تجربے سے گزرنا ہے اگر کسی نے تو اس کو مثنوی اور رومی کا دامن تھامنا پڑے گا، کیونکہ مثنوی کا تعارف اس سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا کہ مثنوی یہ مانوی یہ مولوی حسب قرآن در زبان پہلوی۔ کہنے والا خود کون ہے؟ مولانا جامی۔ یہ شعر مولانا جامی کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر فارسی میں کسی نے قرآن پڑھنا ہے تو مثنوی کو پڑھنا ہے۔ ایک شعر میں صرف عرض کرتا ہوں کہ رومی کی اپروچ کا تھوڑا سا ٹچ آج جو ہم جتنے بیٹھے ہیں مجھے بھی اسی شعر سے یہ یہاں تک میں پہنچا تھا کہ رومی کی اپروچ کیا ہے۔ رومی کہتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ دیکھنا کیسے چاہیے کسی چیز کو، کیسے کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے؟ تو رومی اور خاص طور پہ اس نے پوچھا کہ قیامت کیا چیز ہے، کیونکہ قیامت پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، قیامت ہم نے دیکھی نہیں ہے، اور قیامت جب ہوگی بھی تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ قیامت جب برپا بھی ہو جائے گی تو کوئی بیچارہ اس قابل ہوگا ہی نہیں کہ قیامت کو دیکھ سکے۔ تو رومی کی اپروچ دیکھیے کیا قیامت کے بارے میں، اس دنیا کو تو آپ چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں کہ رو قیامت شو قیامت را بی، کہتے ہیں جا قیامت کو دیکھنا ہے تو قیامت بن جا۔
رو قیامت شو قیامت را بی بی دید نے ہر چیز را شرطست این. کہتے ہیں ہر چیز کو دیکھنے کی شرط یہ ہے کہ تو وہی چیز بن جا. تجھے وہ چیز سمجھ آ جائے گی. یہ رومی کی اپروچ ہے. اور رومی کا قرآن سے تعلق دیکھ لیجیے. رومی کہتے ہیں بنز قرآن برگزیدم مغز را، منز قرآن برگزیدم مغز را، پوست را پیشے سگا انداختے ہیں. کہتے ہیں قرآن سے مغز میں نے سارا نکال لیا، چھلکا میں نے کتوں کے لیے